الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، دوستوں اور مختلف مکاتب سے آئے ہوئے طلباء اور طالبات اور ان کے معلمین اور سرپرست حضرات، آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم مدرسۃ الفلاح پپلا کے سالانہ اجلاس میں اور اس مدرسے کے تحت چلنے والے مکاتب کے مسابقتی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محنت کو بارآور فرمائے اور مرحوم حضرت مولانا جو درخت لگا کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پھلوں کو اور اس کے سائے کو ہمیشہ باقی رکھے. عزیز دوستو، آپ تمام حضرات مغرب کے بعد سے ہی متصلاً یہاں جمع ہوئے ہیں اور تقریباً رات کے 10 بج رہے ہیں، اور بہت سے بچے مکاتب سے اطراف سے آئے ہیں، ان کو واپس بھی جانا ہے. اس لیے زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے مختصراً چند بہت اہم چیزیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے. آج شعبان کی دوسری رات ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم رمضان کے مبارک مہینے میں قدم رکھ دیں گے اور رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو جائے گا. چونکہ اس مدرسے کے بانی مبانی کا نام بھی رمضان تھا، اس لیے مناسب لگا کہ اسی آیت کو پڑھا جائے تاکہ حضرت مولانا کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور رمضان المبارک کی تیاری بھی ہو جائے. رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ بہت گہری نسبت حاصل ہے، بہت گہرا تعلق ہے اور بہت گہرا ربط حاصل ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کا تعارف اور اس کی پہچان کراتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے، حالانکہ رمضان المبارک کی جو مخصوص عبادت ہے وہ روزے ہیں. آدمی 11 مہینوں میں روزے نہیں رکھتا، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو فرض عبادت ہے اس فرض عبادت کو نہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کا تعارف اس طرح کرایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان اور قرآن یہ دونوں ایک لازم ملزوم ہیں. جہاں رمضان کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن فوراً ذہن میں آتا ہے. جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ پپلا اور مولانا ناظم صاحب اور صاحب کا تصور جو ہے ایک لازم اور ملزوم تھا. کوئی بھی آدمی پپلا آئے گا یا یہاں سے گزرے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں ناظم صاحب سے مل کے جاؤں گا یا ناظم صاحب کی ملاقات ہوئے گی، ناظم صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا. اسی طرح
دین میں، شریعت میں جہاں رمضان کا ذکر آتا ہے وہیں فوراً قرآن کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے آج کے دلہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رمضان کے مہینے میں تراویح سناتے ہیں، محراب سناتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے لے کر رات تراویح ہونے تک، بلکہ تراویح کھڑی ہونے سے 1 منٹ پہلے تک اگر ان کے پاس قرآن ہے یا جیب میں چھوٹی سائز کی چھوٹی 5 پارے کی تختیاں ہیں، اس کو لے کر وہ پڑھتے رہتے ہیں، دور کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچہ بہت زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے مدرسے کے زمانے میں محنت نہیں کی ہوگی تو آج مصلی تک وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اپنی سوچ بدلیے، اپنے آپ کو حسن ظن کا جو ہے مالک بنائیے۔ یہ سوچئے کہ یہ بچہ، یہ حافظ صاحب، یہ مولانا صاحب یہ رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور سال بھر میں جتنا قرآن اترا ہوتا تھا وہ سارا قرآن حضرت جبریل اللہ کے رسول کو سناتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا یہ دین کا بہت اہم کام ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم لوگ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق کس انسان کو عمدہ، بہتر، اچھا سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی ایک عام انسان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اس دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے، تو آدمی اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے جواب دے گا۔ کوئی اگر تاجر ہے، تجارت کرنے والا، بزنس مین ہے، تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس بڑی تجارت ہو وہ آدمی بڑا خوش نصیب اور بہت اچھا انسان ہے۔ کوئی آدمی اگر کاشتکار ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس 100-200 ایکڑ کی کھیتی ہو، 100-200 ایکڑ کے باغات ہوں، وہ خوش نصیب ہے۔ کوئی آدمی اگر بلڈر ہے تو وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے کہے گا، آپ کو 100 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس کا صحیح جواب دے سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی تجارت ہو، بہتر انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت لمبی چوڑی کاشتکاری ہو، بہترین انسان وہ نہیں ہے جو بہت بڑا بلڈر ہو، بہترین انسان وہ نہیں ہے جو کسی بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو، بلکہ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ سوچئے آپ کہ ہم اس مدرسے میں پڑھنے والے اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ پڑھا کر کیا فائدہ ہوگا، یہ بچہ کھائے گا کیسے، یہ بچہ کمائے گا کیسے۔ میرے دوستو، یہ اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس جو ہے دنیا کی کوئی ڈگری موجود ہو۔ یہ سب حافظ اور عالم ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھوکا مر نہیں رہا ہے، بلکہ یہ خود بھی کھاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہم دور کیوں جائیں؟ ہمارے جو سرپرست ہیں حضرت رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ انہی کو دیکھ لیجئے۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھے ہوئے ایک ادنا سے طالب علم تھے۔ حضرت خود فرماتے ہیں، حضرت کی اپنی تواضع ہے کہ حضرت خود ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے کونے میں بیٹھتا تھا، یعنی اتنا ذہین نہیں تھا،
اتنا اول نمبر لانے والا اور پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والا بچہ نہیں تھا میں کہ میں استاد کے سامنے بیٹھوں اور ہر کتاب میں میرا فرسٹ نمبر آئے. میں کونے میں بیٹھتا تھا، لیکن میں اساتذہ کا ادب کرتا تھا، اساتذہ کی خدمت کرتا تھا. حضرت کے جو استاد محترم تھے جن کا تقریباً 5-6 سال پہلے انتقال ہوا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو ہے حضرت نے 7-8 سال تک خدمت کی. ان کے گھر کے سارے کام کاج، سبزی لانا، حضرت کے کپڑے پریس کرنا، حضرت کے گھر میں جو ہے سودا سلف لانا، یہ سارے کام وہ کرتے تھے اور حضرت کی دعائیں لیتے تھے. اپنے اساتذہ